صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اقرب الخلق مالی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العوامی۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامام۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع رب ذوالجلال کے تبسم کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال اپنے تبسم کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ظاہری طور پر یہ موضوع اپنے عنوان کے لحاظ سے کچھ وضاحت طلب ہے، لیکن مختصر سی وضاحت کر کے چند باتیں اس موضوع کے حوالے سے ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رب ذوالجلال کی ذات اعضاء سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال کے لیے جب ایسے کلمات بولے جاتے ہیں جو انسانی عادات و خصائل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کا معنی کرنے میں پھر فرق کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ انسان کے لیے بھی دیکھنے کا جملہ بولا جاتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے، اور انسان کے لیے یہ بھی بولا جاتا ہے کہ انسان سنتا ہے، اور رب ذوالجلال کے لیے بھی دیکھنے اور سننے کے جملے بولے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، ہماری سماعت اور رب کی سماعت میں بڑا فرق ہے، ہمارے دیکھنے اور رب کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم دیکھنے کے لحاظ سے آنکھ کے محتاج ہیں، آنکھ ہو تو ہم دیکھتے ہیں، آنکھ نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ رب ذوالجلال اس محتاجی سے پاک ہے، اللہ اس محتاجی سے پاک ہے کہ کوئی شخص مومن بندہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنی آنکھ کے نور سے دیکھتا، کہ اللہ کی آنکھ ہے اور وہ اس کے نور سے دیکھتا۔ ہم سننے کے لحاظ سے کانوں کے محتاج ہیں،
کان ہیں تو ہم سنتے ہیں، کان نہ ہو تو ہم نہیں سن سکتے۔ اب کوئی مومن بندہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے بھی کان ہیں اور اللہ اپنے کانوں سے سنتا، تو یہ مومن تصور نہیں کر سکتا۔ ہم کان کے محتاج ہیں لیکن اللہ اس احتیاجی سے پاک ہے۔ اب ہمارے لیے جب بولا جاتا ہے کہ انسان مسکراتا، اب ہماری مسکراہٹ ہمارے چہرے پر ظاہر ہوتی، چہرے پر یہ چہرہ بتاتا ہے کہ انسان پریشان ہے، انسان خوف زدہ ہے، انسان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ خوش ہے۔ تو اللہ انسان کے طرح عضو اور چہرے سے پاک ہے، رب ذوالجلال چہرے سے پاک ہے۔ تو اس لیے اب جب رب کے لیے مسکراہٹ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اب اس کا معنی دیگر طریقوں پر وہی کیا جائے گا جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ ہاتھ جو رب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے لیے حدیث پاک میں انگلی کا لفظ بھی بولا گیا کہ اللہ کی انگلی ہے، تو وہ انگلی جو رب کی شان کے لائق ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انگلی کا پورا بھی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں وہ انگلی وہ پورا جو رب کی شان کے لائق۔ تو اب ہم یہاں بھی یہی بولیں گے کہ وہ مسکراہٹ رب کی جو رب کی شان کے لائق ہے، وہ رب کا مسکرانا جو رب کی شان کے لائق ہے۔ محدثین نے یہاں رب کی مسکراہٹ کا معنی کیا کیا کہ رب کی مسکراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کے کسی عمل سے راضی ہوتا ہے تو رب اس کے عمل پر مسکراتا ہے۔ یعنی رب کا راضی ہونا، رب کا مسکرانا، یہ رب کا راضی ہونا۔ رب کی مسکراہٹ عفو درگزر کی دلیل ہے کہ اللہ نے جس بندے کو معاف کر دیا اللہ اس بندے کے عمل پر مسکراتا۔ یعنی یہ معنی ہے کہ رب اپنی شان کے لائق مسکراتا، اور رب کی مسکراہٹ اس بندے کے پر راضی ہونے کی دلیل ہے، رب کی مسکراہٹ اس بندے کو معاف کر دینے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ ہے رب کی مسکراہٹ کا معنی۔ یہ مختصر سے الفاظ میں میں نے رب کی مسکراہٹ، لیکن ہم بولیں گے ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اللہ کے لیے دہک کا لفظ فرمایا۔ دہک جس کو مسکراہٹ کہا جاتا ہے، جس کو تبسم کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب رب کے لیے فرمایا تو پھر ہم بھی بولتے کہ اللہ مسکراتا، اللہ تبسم فرماتا، وہ مسکرانا جو رب کی شان کے لائق ہے، اور رب کا مسکرانا رب کی رضا ہے، رب کا مسکرانا رب کی طرف سے عفو و درگزر کی دلیل ہے۔ اب رب مسکراتا ہے تو کس پر مسکراتا ہے؟ وہ احادیث، وہ چند فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے ذکر کرنے۔ پہلی حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 1228 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم الرجل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین مرد ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، تین لوگ ہیں جن یضحک اللہ کے لفظ ہے، اللہ دہک فرماتا، اللہ مسکراتا، تین لوگوں کو دیکھ کر۔ یہ سرکار کے فرمان میں رب کی مسکراہٹ کا جملہ آیا، اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب فرمایا کہ اللہ مسکراتا، کیونکہ سرکار نے رب کو دیکھا ہے۔ اور ایک فرمان تو ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مسکرا رہے تھے تو جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی کہ یہ حرہ کا مقام ہے، میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، سواری کے پیچھے بیٹھا تھا، یا نبی علیہ السلام اترے، نبی علیہ السلام نے اتر کر یہ عمل کیا، پھر نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، تو فرمایا میں نے پوچھا تھا محبوب آپ کیوں مسکرائے؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ مسکرایا
تو میں اللہ کو مسکراتا دیکھ کر میں بھی مسکرایا. یعنی پھر حضرت علی بھی اسی مقام پر آ کر مسکرا رہے تھے. صحابی نے پوچھی تو کہا چونکہ میرے محبوب رب کو دیکھ کر مسکرائے تھے، میں محبوب کو دیکھ کر مسکرایا، تو آج میں بھی اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس جگہ پر مسکرا رہا ہوں. یعنی یہ خلاصہ اسی طرح کی حدیث ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں بھی حدیث میں نبی علیہ السلام نے مسکراہٹ کے لفظ فرمائے کہ رب مسکراتا ہے، یضحک اللہ، اللہ مسکرایا 3 لوگوں کو دیکھ کر. ان میں سے پہلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا. سننا، میرے آقا نے فرمایا اذا قام باللیل یصلی، فرمایا جب رات کے اندھیرے میں ساری دنیا سو رہی ہو، جب رات کے اندھیرے میں ساری دنیا سو رہی ہو، تو ایک بندہ اٹھ کے وضو کرے، مصلی اٹھائے، مصلی بچھائے. جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو میرا رب اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا. یہ ہے پہلا شخص، اذا قام باللیل یصلی، جب رات کے اندھیرے میں سارے سو رہے ہو، یہ مصلی بچھا کے جب نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس بندے کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا. وہ مسکراہٹ جو رب کی شان کے لائق ہے. کیا شان ہے اس بندے کی کہ جو تنہائی میں کھڑا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب اس بندے کو دیکھ رہا. وہ رب اس بندے کو، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا، رب مسکرا کے اپنی رضا کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی بھی ہوں جو نیند چھوڑ کے میری رضا کے لیے مصلی بچھا کے کھڑا ہے. تو اس کے تہجد پڑھنے کے اس سجدے پر میرا رب مسکراتا ہے. یہ پہلا بندہ ہے جو رات کے اندھیرے تنہائی میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو میرا رب اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا. دوسرا بندہ کون سا؟ اب آپ کہیں کہ رات کے اندھیرے میں کون اٹھے، کون مصلی بچھائے، کون وضو کرے، کون کھڑا ہو، کون رب کو راضی کرے؟ سونے کا وقت ہے، تھکا ہارا بندہ مشکل سے سوتا ہے، صبح نماز کے لیے بھی بمشکل اٹھا جاتا. چلو اگلی شان دیکھو کہ وہ کون ہے جسے رب دیکھ کر مسکراتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا جب نماز کے لیے صفیں باندھی جاتی تو جو آ کر اس صف میں کھڑا ہوتا ہے، اس صف میں کھڑے ہونے والے شخص کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا. اب یہ تو آسان ہے نا، یہ تو 5 وقتہ نماز کی بات ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ. ابھی اس نے قیام نہیں کیا شروع، ابھی اس نے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، ابھی تو صرف صف میں آ کے صف کو مکمل کیا. ادھر سے یہ صف مکمل کرتا، ادھر سے میرا رب اپنی رحمت کاملہ اس پہ عطا فرما دیتا. یہ بندہ میرے آقا نے فرمایا جب صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا کہ یہ صف میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب یہ کتنا آسان ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم آئیں نماز پڑھنے کے لیے اور آ کر صرف صف میں کھڑے ہو جائے. جو ہی صف میں کھڑا ہوا تو میرا رب مسکراتا. کیسا میرا بندہ ہے دنیا کو چھوڑ کر میری مسجد میں میری خاطر مجھے سجدہ کرنے کے لیے میرے بندوں کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے صف کو مکمل کیا، اللہ نے اس پر اپنی رحمت کو مکمل فرما دیا. یہ دوسرا بندہ جس کو دیکھ کے میرا رب مسکراتا. اور یاد رکھنا ثلاثۃ یضحک اللہ، 3 لوگ ہیں جن کو رب دیکھ کے مسکراتا. یہ رب کی مسکراہٹ ہے بھائی، رب اس کے عمل کو دیکھ کر. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں جس کا عمل رب کو پسند آئے اللہ اس کے عمل پر اپنی رضا کا اظہار اپنے تبسم سے کرتا کہ میں مسکرا کر اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے رب نے اپنے عمل سے مجھے راضی کر دیا. اور جب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اللہ مسکرا دیا. تو جب رب مسکرا پڑا اس کے عمل پر تو سمجھ جاؤ کہ میرا رب اپنے بندے سے راضی ہو گیا. تیسرا بندہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس بندے کو بھی ذکر کیا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والقوم اذا صفوا فی قتال العدو، فرمایا جب دشمن کے خلاف صفیں باندھی جاتی، اب جب کوئی بندہ آ کے صف میں کھڑا ہو جائے مسلمانوں کی دشمن کے خلاف تو فرمایا اس کے صف میں کھڑے ہونے پر میرا رب مسکراتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو صف میں آ کر کھڑا ہو گیا.
اور ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ کلام یہ البدایہ والنہایہ کے اندر، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ رب بندے کے کون سے عمل پر مسکراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہر ایک کے عمل کو جدا جدا ذکر کیا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رب کے رستے پر نکلے، بدن سے قمیض اتارے، اپنی چادر اتارے، وہ بندہ اپنے سینے کو ننگا کر کے جب دشمن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب اس بندے کے عمل پر مسکراتا۔ وہ صحابی اٹھے، انہوں نے اپنے قمیص اتاری، اپنی زرہ اتاری، سارا کچھ اتارا اور تلوار لے کے مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب نے فرمایا اللہ بندے کے اس عمل پر مسکراتا ہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ رب میرے عمل پر راضی ہو جائے، رب مسکرا دیا تو رب راضی ہو گیا، رب نے معاف فرما دیا۔ یہ شان ہے رب کی مسکراہٹ کی۔ اور اس مسکراہٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس لحاظ سے ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ الی الرجلین یقتلهما احدهما الاخر یدخلان الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دو لوگوں کو جنت میں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کون سے دو لوگ؟ فرمایا ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، دونوں جنت میں، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ اس پر وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو مجمع الزوائد کی 9ویں جلد میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا اپنی زبان سے، فرمایا جو ہماری طرف سے شہید ہوئے، جو ان کی طرف سے شہید ہوئے، فرمایا فی الجنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں جنت میں ہیں، دونوں جنتی ہیں، ہماری صف والے بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف والے بھی، دونوں جنتی ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ اور جن کو حضرت علی جنت کے سردار ٹکٹ دے دیں تو آج کون ہوتا ہے ان کے خلاف بک بک کرنے والا؟ عمار بن یاسر کو سرکار نے فرمایا تھا فیہ باغیہ قتل کرے گا۔ تمہیں کیا ہوش ہے کہ فیہ باغیہ کا معنی کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ فیہ باغیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیا حقیقت حال کا پتا ہے؟ آج بک بک کرتے ہیں صحابہ کے خلاف۔ یاد رکھنا حضرت مولا علی کے فرمان کو، آپ نے فرمایا دونوں طرفوں والے جنتی ہیں، جو ادھر سے شہید ہوئے جو ادھر سے گئے، دونوں جنتی۔ اور ادھر سرکار کا فرمان بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل تو کیسے جنت میں جائے گا؟ چلو مقتول تو شہید کیا گیا ظلمن، وہ تو جنت میں جائے گا، قاتل کیسے جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مقتول جب جہاد کے لیے نکلا، اس کو جس نے قتل کیا وہ حالت کفر پہ تھا، اس نے اس کو قتل کیا، یہ شہید ہوئے، یہ جنت میں گئے۔ قاتل کو خیال آیا ساری دنیا کلمہ پڑھ گئی، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہوئے، پھر یہ جہاد کے لیے نکلا، یہ بھی جہاد کے لیے نکلا، زخم لگے، یہ بھی شہید ہوا۔ قاتل بھی جنت میں ہے، مقتول بھی جنت میں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے یضحک اللہ، اللہ دونوں کو دیکھ کر مسکراتا، قاتل کو مقتول کو دونوں کو دیکھ کر رب مسکرائے گا کہ کیا شان ہے میرے رب کی، کیسی قدرت کاملہ ہے۔ قاتل بھی جنت میں چلا گیا، مقتول بھی جنت میں چلا گیا، دونوں جنت میں ہے، یہ شان ہے۔ اور پھر اور فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں، یہ حدیث بھی آپ پہلے کئی بار سن چکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3798 نمبر حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الى نسائه، ایک مہمان آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس شام کے وقت میں، مہمان آئے، فبعث الى نسائه، نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کے پاس بھیجا، جاؤ جا کے پوچھو کسی کے پاس کوئی چیز ہے کھانے کی، مہمان آئے، مہمان نوازی کرنی، خدمت کرنی مہمان کی۔ نبی علیہ السلام نے ساری ازواج کے پاس بھیجا، جب پوچھنے والا پوچھ کے واپس آیا تو کہا ما معنا الا الماء، ساری ازواج نے کہا یا رسول اللہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ کھجور ہے، نہ جو ہے، نہ ہمارے پاس شہد ہے، نہ اور کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، الا الماء، سوائے پانی کے، پانی ہے، پانی کے سوا کھانے کی کچھ ہی نہیں۔ اب ایسی حدیثوں کو لے کر وہابیت بکتی، یہ سارے بکتے، اس نبی سے مانگتے ہو جن کے اپنے گھر میں ہفتہ ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا،
اس نبی سے مانگتے ہو جن کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا؟ بکنے سے پہلے کچھ تو ہوش کرو. یہ فقر اختیاری ہے نہ کہ اضطراری. یہ تو سرکار نے خود پسند فرمایا، اور مانگ کے رب سے فقر کو سرکار نے لیا. مانگ کے کہ مجھے فقر پسند ہے، مجھے فقر دے، مانگ کے رب سے لیا. یہ فقر اختیاری ہے. ورنہ وہ حدیث تمہیں آج تک کسی نے نہیں دکھائی کہ سرکار نے فرمایا اگر میں پہاڑ کو حکم دوں تو سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. یہ فقر اختیاری ہے. آج بکنے سے پہلے کچھ تو ہوش کرو. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اللہ نے ساری کائنات ان کے اختیار میں عطا فرمائی. سرکار نے یہ پیغام ملنے پر کوئی شکایت تو نہیں کی کہ میرے گھر میں کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ حالت ہے میری. نہ، بالکل بھی نہیں. جب سرکار نے خود پسند فرمایا ہے اس فقر کو، تو پھر سرکار نے شکایت نہیں کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اس کی مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی کہ جو میرے مہمان کی خدمت کرے گا؟ مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ قال رجل من الانصار انا. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کروں گا، میں آپ کے مہمان کی خدمت کروں گا. فانطلق به الى امراتی. مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. جب گھر پہنچے اپنی زوجہ کے پاس، زوجہ سے جا کر کہنے لگے اکرمی ضیف رسول اللہ. میری زوجہ عام بندہ نہیں لایا، اللہ کے حبیب کا مہمان لایا ہوں. اکرمی ضیف رسول اللہ. اے انصاری صحابی کتنے خوش قسمت ہو تم کہ جو میرے محبوب کے مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہو. کتنی خوش قسمتی ہے ان کی. کہنے لگے اپنی زوجہ سے اکرمی، اے میری زوجہ سن لے میری بات، عام مہمان نہیں، ضیف رسول اللہ، اللہ کے حبیب کے مہمان ہیں. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان کی خوب عزت و تکریم کرنی، خوب مہمان نوازی کرنی، حق ادا کر دینا ان کی مہمان نوازی کا. جب یہ بات ہوئی تو زوجہ بول پڑی، فقالت، کہنے لگی ما عندنا الا قوت صبیانی. میرے زوج گھر میں تو نہ تیرا کھانا ہے نہ میرا، میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے. گھر میں تو تیرا میرا کھانا بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا، اور تو کھانا ہی کوئی چیز نہیں. آج رات تو تم نے بھی میں نے بھی بھوکے گزارنی تھی، گھر میں تو صرف بچوں کا کھانا ہے. تو یہ صحابی اپنی زوجہ کی یہ بات سن کر پریشان نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی زوجہ کو مشورہ دیا. کہنے لگے حیئی طعامکی واسبہی سراجکی ونبمی صبیانک اذا ارادوا عشاء. کہ میری زوجہ میری بات سن لے، کھانا تیار کر لینا، چراغ شام سے جلا دینا، اور بچوں کو تھپکی دے کے سلا دینا. نبمی صبیانک، بچوں کو تھپکی دے کے سلا دینا. اب جب کھانا تیار ہو جائے، بچے سو جائیں، پھر تم نے کرنا کیا؟ سارا طریقہ انہوں نے بتا دیا. کہا جب سارا کچھ ہو جائے، بچے سو جائیں، کھانا تیار ہو جائے، دسترخوان لگ جائے، چراغ جلا ہوا ہو، اب تم نے کیا کرنا؟ کہا دسترخوان لگا کے ثم قامت کأنها تصلح سراجها فاطفأته. کہا میری زوجہ پہلے تجھے سارا پلان بتا رہا ہوں، کھانا رکھ کے، چراغ جلا کے، دسترخوان بچھا کے، پھر تم نے اس انداز میں کھڑے ہونا ہے کہ جیسے چراغ کو صحیح کر رہی ہو، اور اٹھ کے تم نے چراغ کو بجھا دینا. سارا پلان بتایا کہ کرنا کیا. سرکار کا مہمان آیا ہے، کوئی عام بندہ تو نہیں آیا نا. تو اس لیے اس زوج نے سارا پلان بتایا، دسترخوان بچھا کے، کھانا لگا کے، چراغ جلا کے، سارا کچھ کر کے ثم قامت، پھر تم نے کھڑے ہونا اور اس انداز میں کہ جیسے لگے تم چراغ صحیح کر رہی ہو، لیکن تم نے چراغ کو صحیح کرتے کرتے اسے بجھا دینا. بجھانے کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر فجعلا یریانہ انہما یاکلان. پھر ہم برتن ہلائیں گے دونوں. مہمان کے سامنے کھانا رکھا ہوگا، ہم برتن ہلائیں گے. مہمان کو یوں لگے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم نے مہمان کو رجانا ہے. کھانا مہمان کھائے گا، ہم نے صرف برتن ہلانے.
جب مہمان نے کھانا کھا لیا یہ دونوں سو گئے، اب جب صبح ہوئی تو کیا شان ملی؟ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی وہابی بولتے ہیں سرکار کو علم غیب ہی نہیں، میں کہتا ہوں یہ بخاری ہے۔ صبح انہوں نے آ کے رات کا قصہ بیان نہیں کیا کہ رات کو ہمارے گھر میں یا رسول اللہ کیا ہوا، جیسے ہی صبح ہوئی سرکار کی بارگاہ میں یہ صحابی حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا ضحک اللہ اللیلہ، میرے صحابی رات جو تو نے عمل کیا میرے رب کو تیرا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ ساری رات مسکراتا رہا۔ او عجیبہ من فعالکما، فعالکما صرف تیرا عمل نہیں تیری زوجہ کا عمل بھی ساتھ شامل ہے۔ فرمایا تیری زوجہ کا عمل رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ ساری رات مسکراتا رہا تم دونوں کے عمل پر۔ یہ ہے شان رب کے مسکرانے کی۔ یہ بات سرکار نے فرمائی، جبرائیل امین سورہ حشر کی آیت لے کر آگے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ شان ہے کہ ان کی کہ جن کو خود بھی ضرورت ہو لیکن پھر بھی یہ خود پر دوسرے کو ترجیح دیتے۔ یہ شان ہے ان کی کہ یہ اپنے آپ پر غیر کو ترجیح دیتے۔ اب ذہن میں رکھنا، ایک بندہ جس کے پاس کھانا پورا ہو، پانی پورا ہو، راشن پورا ہو، مہینے کا راشن پڑا ہو، ہفتے کا راشن پڑا ہو، پھر بھی اس کے پاس لاکھوں لاکھ اضافی پڑے ہوں۔ اب یہ کہ میں اس میں سے 10 لاکھ اٹھا کے اللہ کے رستے پہ خرچ کرتا ہوں، کوئی بات نہیں 10 کرتا ہوں تو میرے پاس 20 اور پڑے، میں اس میں سے 10 لاکھ خرچ کر دیتا ہوں، یہ 10 لاکھ اٹھا کے اللہ کے رستے پہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے پاس ایک روٹی بھوک بھی اس کو شدید لگی، یہ روٹی کھانا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، سائل آیا، اس نے روٹی مانگی، اس نے یہ روٹی اٹھا کے اس سائل کو دے دی، تو یقین جانو اس امیر کے 10 لاکھ خرچ کرنے پر رب اتنا خوش نہیں ہوا جو اس غریب کی ایک روٹی دینے پر میرا رب راضی ہو گیا۔ اس غریب کی ایک روٹی پر رب جتنا راضی ہوا امیر کے 10 لاکھ پر اتنا راضی نہیں۔ کیوں؟ اس نے ایثار کیا ہے، ایثار کیا ہے۔ اس کو حاجت تھی وہ روٹی کھانے کی لیکن اس نے نہیں کھائی، اس نے وہ روٹی خود بھوکا رہ لیا لیکن وہ روٹی غریب کو دے دی، تو میرا رب اپنے اس بندے پر راضی ہوا۔ اب انہوں نے ایثار ہی تو کیا تھا، اور ایثار پر کیا ہوا؟ یضحک اللہ اللیلۃ، اللہ ساری رات مسکراتا رہا۔ میرے رب کو اس صحابی کا اور اس کی زوجہ کا عمل اتنا پسند آیا کہ میرا رب ان دونوں کے عمل پر ان سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے رب کی مسکراہٹ۔ کام وہ کریں جس سے رب راضی ہو جائے، عمل وہ کریں جس سے رب راضی ہو جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان ساری باتوں کو ذکر کیا کہ جن سے رب راضی ہوتا، اور رب راضی ہوتا تو رب مسکراتا، رب مسکراتا تو رب راضی ہوتا۔ اس لیے عمل وہ کرنا جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ رب کی مسکراہٹ ہے جو حدیث پاک میں آئی۔ ابھی بے شمار مقامات رب کی مسکراہٹ کے باقی کہ رب مسکراتا ہے، لیکن کیسے؟ اپنی شان کے لائق۔ رب کی مسکراہٹ اس کی شان کے لائق۔ ہم چہرہ نہیں کہتے، ہم آنکھ نہیں کہتے، ہم کان نہیں کہتے، ہم یوں نہیں کہتے کہ جیسے بندہ مسکراتا ہے تو ایسے رب مسکراتا، نہ، جیسے رب کی شان ہے ویسے رب اپنی شان کے لائق مسکراتا۔ مسکراتا کس پر ہے؟ جس کے عمل سے میرا رب راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے عمل پر مسکراتا۔ تو رب کا مسکرانا اس کی رضا کی دلیل ہے، اس کے عفو و درگزر کی دلیل ہے۔ یہ شان ہے میرے رب کی مسکراہٹ کی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی مسکراہٹوں کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ اس دکھی امت کو اپنی مسکراہٹ کی برکات عطا فرمائے۔ تبسم مصطفیٰ ایک جدا موضوع ہے، وہ ہم پہلے بھی ایک بار بیان کر چکے ہیں۔ تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ حضرت جس کی تسکین سے روتے ہوئے اس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ ہے رب کی مسکراہٹ پر، اللہ کی مسکراہٹ۔ سرکار کا مسکرانا بھی ہے لیکن رب کی مسکراہٹ بھی ہے، رب کا تبسم بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بھی اور اپنے حبیب کے تبسم کی بھی برکات عطا فرمائے۔